ہے یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارا مددگار رسول ہے، اور تمہارا مددگار وہ ہے جو رکوع کے اندر زکات دے دیتا ہے۔ اب اٹھائیے مفسرین کو دیکھیں کہ یہ آیت کب، اس کا شان نزول کس وقت کا ہے؟ جب حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ آپ مسجد میں تھے اور آپ سنتیں پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک سائل آیا، اس نے صدا لگائی ہے کوئی اللہ کے نام پر دینے والا؟ اس وقت حضرت علی سنتیں پڑھ رہے تھے، آپ رکوع کے اندر تھے، تو آپ نے انگوٹھی اتار کر دے دی۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور نے فرمایا وہ کہاں گیا سائل مانگنے والا؟ تو وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مل گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ملا ہے؟ کہنے لگا انگوٹھی ملی ہے۔ حضور نے فرمایا کس نے دیا؟ اس نے کہا والذی هو راکع، وہ جو رکوع والا جوان ہے اس نے مجھے انگوٹھی دی ہے۔ فوراً جبریل آ گئے، قرآن کی آیت لے گئے، تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارا مددگار رسول ہے، اور تمہارا مددگار وہ ہے جو رکوع میں زکات دے دیتا ہے۔ اب انجینئر مرزا صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اگر بندہ کسی کو مدد کے لیے پکارے تو وہ خدا کے ساتھ شریک بنا دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، خدا خود فرما رہا ہے، خدا خود فرما رہا ہے کہ میں بھی مددگار ہوں، میرا رسول بھی مددگار ہے، اور علی بھی مددگار ہے۔ اب ہم آپ کی بات مانیں یا خدا کی بات مانیں؟ انسانی ہسٹری میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا، بلکہ ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے، جیسس کرائسٹ، اور اس میں پیغمبر کا قصور نہیں ہے، وہ تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے، ان کے نام پر شرک کھڑا ہوا، اور یہ کام ادھر بھی ہو جانا تھا اور پوری امت گمراہ ہو جاتی، جس طرح حضرت عیسیٰ نے مریم کی ساری امت گمراہ ہوگی اگر اللہ کے نبی اسلام کا سینسٹیوٹی کا لیول وہ نہ ہوتا۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو منبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ رسول اللہ نے بھی ایک اور جیسس کرائسٹ بن جانا تھا اگر نبی اسلام کی سینسٹیوٹی کا یہ لیول نہ ہوتا۔ پہلے ایک اسپیشل اور کرٹیکل ایشو کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا کہ اسے بھی کبھی ہم ڈسکس کریں، اور وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ ویسے تو عقیدہ توحید کے حوالے سے بڑے آسان طریقے سے ہم نے پبلک کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا میں بھی صرف تجھی کو پکاریں گے۔ یہ اس کا بالمفہوم اپروپریٹ ترجمہ بنتا ہے۔ ویسے لفظی ترجمہ تو ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، انہوں نے مضارع کے سیغے کو جو کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے ایک جگہ جمع کیا، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اور یقیناً یہاں مدد سے مراد وہ دھوکہ بازی نہیں ہے جو عموماً علماء دیتے ہیں کہ جی ڈسپرین کی گولی بھی تو مشکل کشا ہے تو بابے کیوں نہیں مشکل کشا۔ ان لوگوں کا آپ ذہن کا سطحی لیول دیکھیں کیا ہے۔ ڈاکٹر اگر مشکل کشا ہے تو بابا کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جب ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو وہ شرک کیوں نہیں ہو جاتا؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، ہم کہہ رہے ہیں صرف اللہ سے مانگنا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، تو قرآن میں لکھا ہے، تم بھی ہر نماز میں پڑھتے ہو۔ یعنی اللہ کی بات کا ٹونٹ کرنا ہمیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کو آن نہیں کرتے۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ بات کیا ہے، یہ تو بات ہو رہی ہے دعا کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی آپ نے مدد کرنی ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے، ہماری زندگی کو جوڑا ہے آکسیجن کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، اور اس کے بعد ٹوائلٹ کی حاجت ہمارے ساتھ اٹیچ کر دی ہے، نیند کی حاجت اٹیچ کر دی ہے۔ یہ کمزوریاں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اس کا دعا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ عبادت کی وہ اعلیٰ ترین شکل ہے کہ اللہ نے عبادت کے اوپر اکتفا نہیں کیا ایاک نعبد، بلکہ ساتھ اس کو الگ سے ذکر کیا و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے۔ آج کوئی مسلمان غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو جاہلیت کی وجہ سے قبروں کے آگے جھکتے بھی ہیں نا، ان کے علماء بھی کہتے ہیں نہیں یہ جاہل ہیں اور یہ تعظیم کا سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تعظیم کا سجدہ بھی تو اس امت سے ختم ہو چکا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہیرا نامی شہر عراق میں گیا تھا، وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے
سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے. اور پھر اس میں بڑے پیارے جملے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی تعظیم میں بھی اس طرح کا غلو کرنا کہ وہ تعظیم کا سجدہ ہو اسے بھی بین کر دیا. تو اگر رسول اللہ کا یہ اسٹیٹس ہے تو باب شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ جملہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اچھا اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ صحابی بھی اگر اجتہاد اور قیاس کرے, اپنی ذہن سے کوئی چیز بنائے کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, ہمیں اللہ کے نبی کو کرنا چاہیے, اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو رسول اللہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں, بجائے یہ کہنے کے کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں نہ. سرکار عشق دے چلے اتنے میرے ہتھوں مارے گئے, اگے اللہ دے ہتھوں مارے جان گے. ہاں قرآن تو اس سٹیٹس کو آن ہی نہیں کرتا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ان کا علم سے کوئی واسطہ نہیں, اس لیے کہتے ہیں علم بس کریو یار, انہیں پتہ ہے علم ہماری موت ہے. اور علم جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہے رحمانی توحید, اور جو انہوں نے کلیم کی ہے وہ ہے شیطانی توحید. جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید, اور جو پیغمبروں کی بتائی ہوئی توحید ہے وہ رحمانی توحید. یہ ہے اصل میں ڈفرنس. یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے, تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ, وسیلہ, ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں. جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوں گی. پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ, خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دے, وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی. ہاں اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہیں اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے, لیکن بالکل اس کے اپوزٹ رزلٹ نکالنا, یعنی آیتوں پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے, عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے, یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا. اور یہ تو صراحتاً شرک ہے, وہ بالکل واضح قرآن میں آیت ہے. کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے, اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے, پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا. پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی وسوسوں کا علاج کرتی. اب اللہ نے مسلط کر دی ہے, لکھا پرانا ہی ہوا تھا, نکالا میں نے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے, اس مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے, یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ مشکل کو دور کر دیتا ہے, گویا کہ اسے خدا بنانے کے, الہ بنانے کے, معبود بنانے کے مترادف ہے. اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں. اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے, لیکن وہ عربی میں پڑھتے رہے. جب ہم نے اسے ہائی لائٹ کیا, سینکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دیا, اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو میں نے اس میں اگلا ورژن ایڈ کیا ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے, نہج البلاغہ میں موجود ہے, 3-4 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے, توحید کا شاہکار ہے وہ خطبہ. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے. انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے, اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو, جب بھی پریشانی ہو, صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا. اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا, اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل, تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے, شیعہ نے یا بریلویوں نے, تو اللہ کے بندو مولا حسن کو بتایا جاتا نا. قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی, کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے.
اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے، ان کی دھونس لگانا اللہ کو، ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں، وہ تو ڈائریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں۔ میرے سامنے اگر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں، لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں کسی کو پانی پلانے کی، تو مجھے پلا دیں، کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کسی بریلوی کو، تو ٹھیک ہے۔ لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر، اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا، کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا۔ ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں، میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ، تو بالکل جائز ہے۔ اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے، لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دیا۔ اچھا، یہ مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا اپنے بیٹے حسن سے، یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، آپ ان سے فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں بھی چاہیے یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جب نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس وقت کہا جاتا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے وسیلے بیچ میں ڈالو، نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن وہ حکم ماننا ہے۔ وہ تو آپ یاد رکھیے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جو دعا ہے، کسی مسلمان کی دعا، وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، یا جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعم البدل، یا پھر قیامت کے دن وہ سٹور کر دی جائے گی دعا۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جب کہ اس کے لیے آسانی ہو اللہ کی طرف سے، خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے۔ اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمذی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں، اور یہاں عبادت سے مراد دعا، تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگنے میں، دعا کرنے میں تکبر کریں گے، میں ذلیل و خوار کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور دنیا کے بادشاہ وہ ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ جناب فرق ہے۔ تو مولا حسن علیہ السلام کو جو مولا علی نے وصیت کی تھی وہ عین قرآن کے مطابق تھی، الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں جی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضور کے پاس پنڈلی لے کے آ گیا، حضور نے جوڑ دی، ہاتھ پھیرا۔ بخاری مسلم میں اشوب چشم مولا علی کو ہوا، حضور نے تھوک مبارک لگائی، ٹھیک ہو گیا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، حضور نے دعا کی، بارش شروع ہو گئی۔ جتنے یعنی حضور کے معجزات ہیں نا، اس سے وہ کہتے ہیں آپ حضور سے مدد مانگنی ہے۔ سر یہ آج اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو ہم اپنا ہر مسئلہ حضور کے پاس ہی لے کے جائیں گے۔ مسئلہ ہے حضور کی وفات کے بعد کا، جب آپ سے ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، نہیں تو مجھ سے پھکی لے لیں۔ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو کچھ ہوا، جس کی وجہ سے آج تک امت 2 ٹکڑے ہے، سنی شیعہ اختلاف، تو مولا علی اور ابو بکر کیوں نہیں حضور کی قبر پہ چلے گئے یا رسول اللہ؟ بلکہ میت بھی باہر تھی 2 دن تک، تو یا رسول اللہ فیصلہ کریں آپ کا سکسیسر کون ہے؟ نہیں۔ جنگ جمل صفین نہروان کے وقت کسی نے روضہ شریف میں جا کے حضور سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ سیدہ عائشہ 47 سال تک اس حجرے میں رہی جہاں پہ قبر مبارک تھی، کوئی مشورہ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے فضائل درود میں شیخ زکریا لکھتے ہیں، تبلیغی جماعت والے اور دعوت اسلامی کے الیاس قادری صاحب فضائل سنت میں، کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی کے لیے حضور نے قبر سے ہاتھ باہر نکال لیا، اور 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ اس زمانے میں جب جو ہے مسجد نبی میں 90,000 کا مجمع بھی نہیں تھا کہانی۔ اور دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور عبد القادر جیلانی بیچارے دیکھتے ہی رہے، انہوں نے چومے ہاتھ، اور انہوں نے مرید نے چوم لیا،
شیخ احمد رفاعی نے سب کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں، جوڑتے رہے، یہ کچھ صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا. تو یہ یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جو معجزات ہیں یہ تو ہم آج بھی مانتے ہیں حضور موجود ہوں، اور میں اب اس سے زیادہ سخت بات کرنے لگا ہوں، برا نہیں ماننا. اگر کسی کو یقین ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے تو اپنی ایک پنڈلی کی قربانی دے نا، خود ہی توڑ کے لے آئے. روزہ شریف تک ہم اسے لگا دیتے ہیں، ویزا لگوا دیتے ہیں، وہاں پہ روزہ شریف پہ آپ کو لے جاتے ہیں، جائیں اپنی پنڈلی کی ہڈی جوڑ کے بتائیں. ان کو بھی پتہ نہیں جوڑے گی. ہاں نبی علیہ السلام اگر دنیا میں موجود ہوں تو یقیناً ہاتھ پھیرنے سے یہ ہو جائے گا. ان کو بھی پتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہوگا. حضور کی وفات کے بعد کیا لوگ جا کے قبر سے جا کے مانگا کرتے تھے؟ بخاری مسلم سے یہ معجزہ پیش کرتے ہیں 1500 صحابہ کے لیے پانی کے چشمے جاری ہو گئے مبارک انگلیوں سے، بالکل ہوئے. لیکن حضور کی وفات کے بعد کیا قبر سے جا کے کوئی کہتا تھا جی آپ انگلیوں سے چشمے جاری کریں؟ اور میں نے تو بتایا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر نے ایک سفر کے دوران حضور کو پانی جمع کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا مبارک ہاتھ رکھ کے دعا فرمائیں نا، اس میں سے چشمے جاری ہوں. اور وہی حضرت عمر صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010، وہ کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم آپ کے نبی کے وسیلے سے آپ کے پاس آتے تھے، یعنی حضور کے ذریعے آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، حضور کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب ہم آپ کے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش ہو جاتی. تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ جب آپ قبر سے باہر تھے تو آپ چشمہ جاری کرتے تھے، اب آپ قبر میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. احمد رفاعی کے لیے تو آپ نے نکالنا ہی ہے، تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور امت کو سیراب کر دیں. تو یا پھر کہ حضرت عمر جو ہے وہ وہی عقیدہ رکھتے تھے جو قرآن و سنت میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ وفات کے بعد اب وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا. حیات النبی اپنی جگہ موجود ہے لیکن دنیاوی حیات نہیں، آخرت کی حیات ہے. حیات النبی پہ سب سے زیادہ ویڈیوز ہی میری ہیں، لیکن وہ دنیاوی حیات نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے جس میں نہ سانس ہے، نہ کھانا پینا ہے دنیا والا، نہ ٹوائلٹ ہے. آج بھی قبر مبارک اگر آپ کھودیں تو نبی علیہ السلام اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح 800 سے 1400 سال پہلے آپ کو دفنایا گیا تھا. کوئی سانس نہیں لے رہے ہوں گے، اسی حالت میں ہوں گے. آپ اس زندگی کو آبزرو کر ہی نہیں سکتے. تو یہ پیش کرنا ہے معجزات کے ذریعے، یہ بالکل جھوٹ ہے. ورنہ تجربے کے لیے پھر تیار ہو جائیں، جس نے پنڈلی کی قربانی دینی ہے تو کریں پھر.